آپ نے ابھی قرآن کی آیت کوٹ کی. اب سوال تو میں نے موت کے ضمن میں کرنا ہے، مگر اس آیت نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و زندگی پیدا کی ہے لیبلوکم، آزمائے. بھلا جس کے پاس سارا علم ہے وہ کیوں آزما رہا ہے؟ یعنی آزماتے تو وہ ایگزامن والے ہیں، انویجیلیٹر ہیں کہ جن کو پتہ لگ جائے کہ ریزلٹ کیا ہے. اس کے پاس تو علم ہے. یہ آزمائش ہے کیا؟ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سٹیک پہ نہ لگے. اگر اللہ تعالیٰ بغیر آزمائے کسی کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دے تو قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور حجت کے طور پر یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ آزما کے تو دیکھتا. ہم تو ایسے نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس لیے رکھی تاکہ یہ چیز جسٹیفائی ہو کہ جس نے بھی جہنم کمائی ہے وہ خود کمائی ہے، جس نے جنت کمائی ہے خود کمائی ہے. اہل سنت کا عقیدہ نہ جبریہ والا ہے نہ قدریہ والا. ہم درمیان میں کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے، اور جن چیزوں کا نہیں دیا اس کے بارے میں ہم سے پرسش بھی نہیں ہوگی. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ فلاں کیوں تھے، تم فلاں جگہ کیوں پیدا ہوئے، تمہارا قد اتنا کیوں تھا، تمہاری آنکھوں کا کلر ایسا کیوں تھا. اس کے بارے میں اکاؤنٹیبل نہیں ہو. یہ چیزیں ڈیسٹنی سے، تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں. اور جو چیزیں اللہ نے مجھے ہدایت کے طور پر چیزیں دکھا دی اور مجھے اختیار دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ شکری کی. لیکن دنیا میں اللہ نے اختیار دے کر آپ کے اوپر گرفت نہیں فرمانی. الٹیمیٹلی گرفت اس دن ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، سارے کے سارے اس کے نافرمان ہو جائے، سارے کے سارے تابع فرمان ہو جائے. لیکن فرق ہمیں پڑتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے. اچھا. اور انہیں نیکی اور برائی کا مادہ ودیت کر دیا ہے. فرشتے وہ تھے کہ جنہوں نے رب کی چوائس سے اللہ کو چوز کیا تھا، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کریں گے. اور اس میں میں بڑا بھاری جملہ بولتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہیں نا کہ انجینئر صاحب آپ میرے ساتھ اپنا ایمان ایکسچینج کر لیں، تو میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اپنی ول سے اپنے رب کو چوز کیا. یہ وہ کوالٹی ہے. جبرائیل کے پاس لاکھوں کوالٹیز ہوں گی، لیکن ہاں وہ بائی ڈیفالٹ ہے. میں نے اپنے رب کو خود چوز کیا. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے. اللہ اکبر. اور اسی کی وجہ سے جنت انسان کے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے. کیا بات ہے. دیکھیں اس پہ ایک اور میرا جملہ بڑا بھاری لے جائیں کہ انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس گاڈ کو لیا ہوا ہے، اور خدا کے لیے سب سے سیریس جو ہے نا وہ انسان ہے. دیکھیں یہ پوری کائنات انسان کے لیے. قرآن میں ہے سورہ ہود میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ زمین و آسمان اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے. ساری کائنات کا مقصد انسان کو آزمانا تھا. تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، خواہ وہ سورج ہو، چاند ہو، ہاں سب کچھ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں. ایون فرشتے آپ کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. فرشتے آپ کی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں. یعنی اس کائنات میں سب سے سیریس کریشن کوئی اللہ کی ہے نا تو انسان ہے. اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یعنی اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جس نے خدا کو سیریس نہ لیا وہ مارا گیا. اور اس پہ ایک اور جملہ میرا، جس شخص نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. اللہ ہاں جو وہ چاہے گا وہ اسے ملے گا. اور جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری، آخرت وہ پھر آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا. پھر اللہ اس کے ساتھ جو کرے گا وہ کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار.